وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے سورہ انعام کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 25 اگست 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے. چند چیزیں پچھلے جمعے پہ ذکر ہوئی تھی کہ خاندان نبوت جو ہے یہ آج سیرت کے موضوع پہ یہ دوسرا جمعہ ہے کہ کیسے یہ قریش لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے، کیسے آباد ہوئے، اور کیا کیا انہوں نے بیت اللہ کے بارے میں خدمات انہوں نے کون سی سر انجام دی، کن کن خاندانوں میں بیت اللہ کی سیادت اور رفادت اور صدانت اور خدمت کا شرف اللہ کریم نے سب سے زیادہ خاندان نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا. دوسری بات یہ تھی کہ جو بھی خاندان نبوت کا مرد ہے یا عورت، اللہ کریم نے ان کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھا تھا. زناکاری، صفاحت، ایسی چیزیں جو ہیں ان خاندانوں سے اللہ کریم نے دور رکھی. تیسری چیز یہ تھی کہ جس زمانے میں بھی یہ لوگ رہے، انہی کے ہاتھ میں اس زمانے کی حکومت، شرافت، سیادت اور سرداری اسی خاندان میں اللہ نے رکھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش میں بطور احسان کے ان لوگوں قریشیوں کو بتایا کہ تمہاری کہاں سے لے کے کہاں تک لمبا زمانہ ہم تمہاری سیادت اور شرافت کی حفاظت کرتے رہے. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ نبوت کا نور، رسالت کی تورانیت، یہ اللہ کریم نے نبوت اور رسالت کی چمک اور دمک جس جس باپ میں منتقل ہوتی رہی، نبی علیہ السلام تک پہنچنے میں 40 نسلوں کے اوپر اتفاق ہوا ناموں کے آگے پیچھے میں، کہ ابراہیم پیغمبر کے بعد 40 نسلیں گزرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال کا زمانہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دے چکے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے 2000 سال کا زمانہ پہلے ابراہیم پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم،
یا اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ وہ کیا کرے رسول؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تیری کتاب کی تعلیم دے، وہ تیری حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ پاک وہی کرتا ہے جو خود پاک ہو۔ وہ تمام تر چیزوں کا معاملات چلتے رہے، اللہ کریم اس سیادت اور شرافت کی حفاظت کرتے رہے لمبا زمانہ، اس لیے کہ اس خاندان سے جو شخص پیدا ہونے والا تھا اس شخص کی مثال اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں رکھی۔ اللہ کی ذات بے مثل ہے اور محمد بے مثال ہیں۔ اب پھر دو خاندانوں کو ملایا، ایک بنو ہاشم ہے، ایک بنو زہرہ ہے۔ آپ پیچھے جمعے پہ سن کے آئے ہو، یہ ساری شاخیں جو ہیں پیچھے سے آ کے قریش کی طرف سے چلتی آ رہی ہیں۔ ایک بنو ہاشم ہے اور خاندان نبوت، دوسرا بنی زہرہ ہے۔ بنی زہرہ اور بنی ہاشم، ان دونوں کا پانچواں دادا کلاب ایک دادا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماں کی طرف سے خاندان بنو زہرہ ہے، باپ کی طرف سے خاندان بنو ہاشم ہے۔ پانچویں دادا کے اوپر دونوں ایک ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ کلاب یہ ہے باپ کی طرف سے، آمنہ بنت وہب بن زہرہ بن عبد مناف بن کلاب بن قصی بن کلاب۔ کلاب کے اوپر ماں اور باپ کی طرف سے دادا ایک ہے نبی علیہ السلام کا۔ اب کہ بنو ہاشم تو خاندان نبوت ہے، بنو زہرہ والے لوگ کیوں اس خاندان کے اندر داخل ہوئے اور کیسے داخل ہوئے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کریم جو بھی کرتا ہے وہ مناسب کرتا ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں مسئلہ ہی یہی سمجھایا گیا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جہاں پہ چاہتا ہے نبوت اور رسالت کو وہاں پہ رکھ دیتا ہے۔ کی مسئلہ ہے ٹھیک کرو سے کتنے نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جہاں پہ اللہ کریم چاہتے ہیں نبوت اور رسالت کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ واحد چیز دنیا میں ایسی ہے، نبوت اور رسالت جو ہے یہ محنت سے حاصل ہوتی، یہ کوشش سے حاصل ہوتی، یہ جد و جہد سے حاصل ہوتی، یہ مال دولت کی فراوانی سے حاصل ہوتی۔ اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتے ہیں۔ فرمایا نہ یہ کوشش سے، نہ محنت سے، نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ جاگیر سے، نہ حکومت سے، نہ سلطنت سے، کسی چیز سے یہ حاصل ہوتی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف سے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جہاں پہ چاہتے ہیں رسالت کو رکھ دیتے ہیں، جس خاندان میں چاہتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ قریش والوں کی تاریخ آپ پہلے سن کے آئے ہو، اب یہ چیز اہم سمجھنے والی ہے کہ بنو زہرہ اس خاندان میں کیسے شریک ہوئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے، لیکن اس معاملے کو ظاہر کس طریقے سے کیا گیا، کیسے یہ بنو زہرہ والے بنو ہاشم کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور رسالت میں دونوں خاندانوں کو چن لیا، اگرچہ پانچویں دادا پہ قریش کے ساتھ سب کا نسب نامہ ایک ہوتا ہے۔ عبد المطلب جو ہاشم ہیں
ان کے لڑکوں میں سے سب سے زیادہ اوسم الناس و اجمل الناس عبد المطلب، ہاشم کی پوری اولاد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت، جمال، حسن، کمال، زیرک، ذی عقل، خوبصورت، پروقار، باعزت، دانا، سب سے زیادہ شخص وہ تھا نبی علیہ السلام کا دادا عبد المطلب۔ اور یہ آپ سن کے آئے ہو کہ یہ 2 سفر کرتے تھے کہ شام کا، ادھر سے پھر روم کی طرف جاتے، انقرہ طوال کی طرف جاتے، پھر دوسرا سفر جو ہے یہ کرتے جو ہے سردی کے موسم میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے۔ اب کیسے یہ بنی زہرہ والے لوگ اندر شریک ہوئے اور کہاں سے بشارتیں ملی؟ تو یہ بنی زہرہ والے لوگ جو ہیں یہ بنو ہاشم کے ساتھ مل گئے۔ تو عبد المطلب ان کی روٹین یہ ہے کہ وہ ایک سفر شام کی طرف اور دوسرا سفر جو ہے یمن کی طرف۔ اب اس زمانے میں معروف علماء یا شام کے تھے یا یمن کے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی جب آئے تو آپ نے آ کے بشارت دی الایمان فی الیمن، کہ یمن میں ایمان ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام جو ہیں وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ تو عبد المطلب جس وقت یمن پہنچے، مسئلہ جو سمجھنے والی بات کیا ہے کہ بنی زہرہ بنو ہاشم کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے، کہاں سے آ کے یہ لوگ ملے، کون سی پشت پہ یہ لوگ آپس میں جمع ہوئے ہیں۔ تو لما ذهب عبد المطلب الى الیمن، قبیلہ بنو حمیر جو یمن کے سرداروں کا قبیلہ ہے، بنو حمیر کے ہاں عبد المطلب وہاں پہ جا کے بطور مہمان کے قبیلہ حمیر کے سردار کے پاس مہمان ٹھہرے۔ جب وہاں پہ مہمان ٹھہرے تو اس علاقے میں سب سے بڑا یمن کا ایک عالم تھا، وَكَانَ رَجُلًا عَالِمًا كَبِيرًا مِنَ الْكُتُبِ الْمَاضِيَةِ، پرانی کتابوں کا جو بڑا عالم تھا، عالم کبیر، شیخ کبیر تھا۔ اے پکھے ذرا اس طرح کرتے ہیں، اس کو پتہ چلا کہ بیت اللہ کے متولی لوگ جو ہیں قبیلہ حمیر کے سردار کے گھر میں آئے، اور وہ پرانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ بیچارہ لاٹھی کی ٹیک پہ چلتا ہوا فوری اس سردار کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں آ کے کہنے لگا عبد المطلب سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا دادا ہے، آ کے کہنے لگا تأذن لی ان افتش منک شیئا، سبحان اللہ، تأذن لی ان افتش منک شیئا، اے عبد المطلب مجھے اجازت دے، میں تیرے جسم کے کسی حصے کو میں ذرا ٹٹولنا چاہتا ہوں، میں وہ چیز ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انی قرأت من الکتب الماضیہ، میں پرانی کتابوں کا عالم ہوں، تورات انجیل کا عالم ہوں، میرے پاس بڑی علامات ہیں، لیکن یہ چیز اس نے ابھی ظاہر نہیں کی۔ کہنے لگا مجھے اجازت دے، میں تیرے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عبد المطلب بڑی شرم و حیا والا بندہ ہے، کہنے لگا فوق السرہ، میری ناف کے اوپر میں تمہیں اجازت دے سکتا ہوں، اس کے نیچے میرے جسم پہ کسی غیر کا ہاتھ نہیں لگا۔ کہنے لگا فإنی انا منخریق، میں تو تیرے نتنوں کو صرف زور سے، تیرے نتنوں کو بڑے غور سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہاں کے نتنوں کے بالوں کو شمار کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟
کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے علامات اور نشانیاں پہلی کتابوں میں محمد کے خاندان کے ذکر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عبد المطلب کہنے لگا نعزن لک قدومک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو تجھے معاملہ ہے ٹھیک ہے، جو کچھ تمہیں دیکھنا ہے دیکھ لے۔ تو وہ عالم یمن کا عالم جو بہت بڑا عالم ہے، اس نے نتنوں کے بالوں کو شمار کرنا شروع کیا ہے، دیکھنے لگا اوپر سے بھی صدغین جو ہوتے ہیں جہاں سے بالوں کی ابتدا ہوتی ہے ان جگہوں کو بھی دیکھنے لگا، چوڑی کشادہ پیشانی کو بھی دیکھتے دیکھتے آ کے نتنوں کے بالوں کو شمار کرنے لگا۔ جس وقت سارا کچھ دیکھ کے کہنے لگا واللہ انی ارا نبوتا و ملکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا ہوں اللہ کا بندہ، انی ارا نبوتا و ملکا ولیکنی احداہما فی بنی زہرا، کہنے لگا میں نبوت بھی دیکھتا ہوں، میں بادشاہت بھی دیکھتا ہوں، تیرے قبیلے میں نبوت بھی دیکھتا ہوں، میں بادشاہت بھی دیکھتا ہوں، ولیکن احداہما فی بنی زہرا، لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک چیز بنی زہرا کے پاس دیکھتا ہوں۔ کہاں سے بنی زہرا بنو ہاشم کے اندر داخل ہوئے؟ مسئلہ یہ تھا، کہنے لگا ارا نبوتا و ملکا ولیکن احداہما فی بنی زہرا، سبحان اللہ، سبحان۔ کہنے لگا میں نبوت دیکھتا ہوں تیرے قبیلے میں بادشاہت دیکھتا ہوں تیری نسل میں، لیکن ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے میرے علم کے مطابق مجھے بنی زہرا میں نظر آتی ہے۔ لما رجع عبد المطلب، عبد المطلب یمن سے سفر کر کے جس وقت واپس آئے ہیں، واپس آ کے شادی کی عبد المطلب نے، حالہ بنت وحیب بنی زہرا کی عورت ہے، اس سے پہلے بنی زہرا کے ساتھ تعلق ہوا نہیں تھا۔ تو عبد المطلب نے اس عالم کی بات کو سنا کہ شاید کہ یہ عالم جو ہے کہیں اللہ کریم ہمارے قبیلے میں یہ بات رکھے، تو عبد المطلب اس یمنی عالم کی بات سن کے آ کے پھر پہلی شادی کی ہے حالہ بنت وحیب سے، جو بنی زہرا قبیلے کی بڑی عورت ہے، اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ شادی کر کے پھر اسی میں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت یہ بنو زہرا بنو ہاشم کے ساتھ ملے ہیں، اس سے پہلے بنو زہرا بنو ہاشم کے ساتھ ملے نہیں۔ یہ امید دلائی یمن کے ایک بہت بڑے عالم نے، اور عبد المطلب کو کیا معلوم ہے کہ کتنی نسلوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ معاملات ہمارے پاس رکھے گا۔ اس وقت آ کے پھر شادی کی بنو زہرا کی عورت حالہ بنت وحیب کے ساتھ شادی کی، پھر لڑکے پیدا ہوئے۔ ادھر سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ زمانے کے بعد عبد المطلب کی اولاد جو ہے 10 اولاد جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ ادھر جو ہے بیت اللہ جو ہے زمزم کا کنواں، اس کی کھدائی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ عبد المطلب نے نظر مانی، اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 لڑکے دیے تو میں ایک لڑکا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، ایک لڑکے کو میں اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ یہ نظر مانی عبد المطلب نے۔ جس وقت یہ نظر مانی وہ شرط پوری ہو گئی، ادھر سے زمزم کا کنواں بھی نکل آیا، لڑکے بھی ہو گئے۔ اب جو ہے 10 لڑکے عبد المطلب کے، یعنی 9 چچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کے والد جو ہیں 10 بھائی ہیں۔ حارث بڑا لڑکا تھا جو کہ عبد المطلب کے ساتھ شریک ہوئے زمزم کا کنواں نکالنے میں۔ اب جس وقت یہ نظر پوری ہونے کا ٹائم ہوا
تو ابھی عبد المطلب نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے، میں اس نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کس کے نام پہ نکلے قرہ؟ فرمایا قرہ ڈالا جائے، جس کے نام پہ قرہ نکلے گا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ اگر حارث کے نام پہ نکلا تو حارث، ابو لہب کے نام پہ نکلا تو اس کو، ابو طالب کے نام پہ نکلا تو اس کو، عبد مناف کے نام پہ نکلا تو اس کو ذبح کروں گا، حمزہ کے نام کا نکلا تو ذبح، زبیر کے نام کا نکلا تو ذبح، جو ہے عباس کے نام کا نکلا تو ذبح، غیلاق، خجل، مقوم، عبد الکعبہ، یہ 10 لڑکے عبد المطلب کے عبداللہ سمیت جو ہیں، فرمایا جس کے نام کا قرہ نکلے گا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب فرمایا ایک پیالہ لو، پیالہ لے کے 10 لڑکوں کے نام ڈال کے بیت اللہ شریف میں چلے گئے۔ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے بنو بکر والوں سے کہا کہ تم قرہ نکالو۔ ایک دفعہ قرہ نکالا، فأخرجت القرعہ، اس وقت نکالا تو وہ عبداللہ کے نام کا نکلا، عبداللہ جو نبی علیہ السلام کا والد ہے۔ اور 10 لڑکوں میں سے کوئی بھی تاریخ کی کتاب تم اٹھا کے دیکھو، فرمایا عبد المطلب کے جو 10 لڑکے ہیں، 10 لڑکوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والا کان بارا و حسینا و جلیلا، سب سے زیادہ حسین، جمیل، پروکار، بارعب لڑکا ہے تو نبی علیہ السلام کا والد عبداللہ ہے۔ وہ اجمل الناس، سب لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جوان جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ ایک دفعہ قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا، پھر دوسری دفعہ قرہ نکالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر تیسری دفعہ قرہ نکالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ، عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یوں پکڑ کے چھری ہاتھ میں لے کے حجر اسود سے ہٹ کے جہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس کے قریب عبداللہ کا بازو پکڑ کے لا کے یہاں پہ ذبح کرنے لگے تاکہ میں اپنی نظر کو پورا کروں۔ ساری تاریخ کی کتابیں موجود ہیں۔ عبداللہ نے ایک دفعہ بھی پوچھا نہیں ابا جی کیوں ذبح کرنے لگے ہو، کیوں یہ اسی کا لڑکا ہے اسماعیل کا جس نے اپنے باپ ابراہیم سے بھی کہا نہیں تھا ابا جی کیوں مجھے ذبح کرنے لگے ہو۔ جس وقت ابراہیم نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او میرا بیٹا میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں خواب کی حالت میں۔ بیٹا کہتا ہے افعل ما عمر، یہ نہیں کہا ابا جی خوابوں کی باتوں پہ اولادوں کو ذبح نہیں کرتے۔ خواب کے اوپر آ کے 120 سال کے بعد اگر لڑکا ملے پھر خواب پہ یقین رکھ کے بیٹوں کو ذبح نہیں کرتے۔ نہیں بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، ابا جی جلدی کر دیر نہ کر، افعل ما تؤمر، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح کر، جلدی کر تاخیر نہ کر۔ اگر اللہ کریم میں اسماعیل کی قربانی لے کے راضی ہوتا ہے ابا جی تو اللہ کی قسم میں ایسی ہزاروں جانیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل نے انکار کیا، کوئی سوال کیا تو یہ اسماعیل کا بیٹا عبداللہ جو محمد کا والد ہے اس نے بھی اپنے باپ عبد المطلب سے کہا کوئی نہیں کہ ابا جی کیوں مجھے ذبح کرتا ہے، ذرا باقی قریشیوں سے مشورہ تو کر، ذرا میری بہنوں سے تو پوچھ لے، میری 6 بہنوں سے پوچھ لے، ذرا میرے 9 بھائیوں سے پوچھ لے، میرے چچاؤں سے پوچھ لے، ذرا قبیلے کو جمع تو کر، ابا جی کیوں ذبح کرتے ہو؟ فرمایا نہیں
نہیں نہیں کوئی سوال نہیں کیا، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ہاتھ پکڑ کے چھری ہاتھ میں لے کے مقام ابراہیم کے پیچھے تیار ہو جاتا ہے۔ سارے قریشیوں کو پتہ چلا، فَمَنَعَتْهُ قُرَيْشٌ، سارے قریشی جمع ہو کے آ کے کہنے لگے اے عبد المطلب، اللہ کی قسم تیرے بیٹے تو بڑے ہیں لیکن جمال عبداللہ جیسا کوئی نہیں، بے شک بے شک، تیرے باقی 9 بیٹے ہیں، قرے میں غلطی ہوئی ہے، عبداللہ کو ذبح کر سکتے۔ سارے قریشی حائل ہوئے، کہنے لگے پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگے ایسے کرو جو کہ رواج ہمارا چلتا آتا ہے، جب کوئی آدمی نظر پوری نہیں کرے تو اس کے بدلے میں 10 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ذبح کرنے والی چیز کوئی نہیں، اتنا جمال اور شباب، اتنی قوت اور فراوانی، اتنا بار اور رحیم لڑکا ہے، اوسم الناس و اجمل الناس و آفہم و اعظمہم، کیسے اس لڑکے کو جمع کرنے لگے ہو جس کی پیشانی کی تورانیت دور سے نظر آتی ہے؟ لہذا عبد المطلب 10 اونٹوں کو ذبح کر تاکہ تیری نظر پوری ہو جائے۔ فرمایا پھر 10 نہیں، پھر جتنے اونٹوں کا معاملہ ہوگا میں ذبح کروں گا۔ پھر دوبارہ قرہ ڈالنے کے لیے ایک طرف 10 اونٹ ہیں، دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں۔ پھر قرہ نکالا، ایک طرف اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھا ہے قرہ میں، لیکن دوبارہ قرہ پھر عبداللہ کا نام کا نکل آیا ہے۔ قریشیوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ نظر بڑی بھاری ہے، 10 اونٹ کافی کوئی نہیں، 20 اونٹ ڈالو۔ 20 اونٹ رکھے، دوسری طرف عبداللہ کا نام رکھا، دوبارہ قرہ نکالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، اونٹوں کا قرہ نکلا نہیں، کہنے لگے ابھی بھی یہ نظر بڑی وزنی ہے، وزن نظر بڑی بھاری ہے، ابھی 30 اونٹ ڈالو، ڈالتے جاؤ، جہاں پہ اللہ راضی ہوگا وہاں پہ قرہ اونٹوں کا نکل آئے گا۔ 30 اونٹ ڈالے، پھر قرہ ڈالا، پھر بھی قرہ عبداللہ کے نام کا نکلا، پھر 40 ڈالے، پھر قرہ نکالا، پھر نام عبداللہ کا نکلا ہے، پھر 50 ڈالے، پھر نام عبداللہ کا، 60 ڈالے، پھر 70 ڈالے، پھر 80 ڈالے، پھر 90 اونٹ ایک طرف اور عبداللہ کا نام ایک طرف، پھر نام عبداللہ کا نکل آیا۔ فرمایا چلو ابھی 100 اونٹ پورا کرو۔ 100 اونٹ جب پورا کیا، 10ویں دفعہ جس وقت قرہ نکالا تو پھر 10ویں دفعہ قرہ 100 اونٹ والا پھر نام اونٹوں کا نکل آیا ہے۔ قریشیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ تعالی ہماری نظر کو پورا بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالی ہمارے اوپر راضی ہو چکا ہے۔ یعنی معنی کیا ہے کہ 100 اونٹ کی نظر عبداللہ کے بدلے میں ان کو ذبح کیا جائے۔ پھر عبد المطلب نے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان میں 100 اونٹ کا نہر کے لیے تیار ہوئے۔ میرا باپ عبداللہ بھی ذبح کے لیے تیار ہوا ہے۔ لوگوں نے خوشی منائی ہے، 100 اونٹ کا بیت اللہ شریف میں نہر کیا۔ عبد المطلب نے اعلان کیا ہے جو آدمی بھی جتنا گوشت سے اگر ہو سکے، جس آدمی کے اوپر 100 اونٹ قربان ہوں اس آدمی کے ساتھ کوشش کرنا نکاح کرنے کی، پھر وہاں سے خاندان نبوت میں آخری نبی پیدا ہوگا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال کو ورقہ بن نوفل نے یہ وصیت کی، یہ کہا۔ اب جس وقت ادھر سے نہر ہو گیا، حضرت جو ہے نبی علیہ السلام کے والد کی طرف سے 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اب عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ طلب کرنے کے لیے بنو زہرہ والوں کے پاس، جو سسرال تھے عبد المطلب کے، اور وہب ابن عبد مناف یہ سید بنی زہرہ، جو نبی علیہ السلام کا نانا ہے وہ بنو زہرہ کا سردار ہے، جو نبی علیہ السلام کا نانا ہے وہ بنو زہرہ کا سید ہے۔
جو محمد کا دادا ہے وہ بنو ہاشم کا سید ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو پیغمبر کا دادا ہے وہ بنو ہاشم کا سید ہے. جو پیغمبر کا نانا ہے وہب ابن زہرہ وہ بنو زہرہ کا سید ہے. اب یہ دونوں سید عبد المطلب نے اپنے بیٹے جو ہے عبداللہ کو ہاتھ میں پکڑا اور لے گئے وہب ابن زہرہ کے پاس جو بنو زہرہ کا سردار ہے. اس سے جا کے رشتہ طلب کیا. اب جس وقت یہ جا رہے تھے تو راستے میں ام قتال نے دیکھا، وہ ورقہ بن نوفل کی جو بہن ہے. اس نے بات کی، اس نے کہا این تذهب یا عبداللہ، او عبداللہ کدھر جاتے ہو؟ فرمایا مع والدی، اپنے والد کے ساتھ. تو کہنے لگی انت الذی نحرک عنکا، کیا تو وہی شخص ہے جس کے اوپر 100 اونٹ قربان کیا گیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے والد نے کہا نعم. کہنے لگی وقع علی الآن، ابھی میں تجھے نکاح کرنے کی دعوت دیتی ہوں. جس وقت 100 اونٹ تیرے سر پہ قربان ہوا ہے، اللہ کی قسم اسی وقت سے میں تجھے تلاش کر رہی ہوں. اردت نفسی علیک، کوئی مطالبہ کوئی نہیں، تمہیں پتہ ہے میں ورقہ کی بہن ہوں، میں تجھے اپنے لیے نکاح کے لیے میں تجھے دعوت دیتی ہوں. تو نبی علیہ السلام کا والد جو ہے کان بارا بابیہ ہے، کبھی زندگی بھر عبداللہ نے اپنے والد کی کسی بات کا انکار کیا نہیں. تو عبداللہ اس مقام پہ کہنے لگے لا استطیع ان افارق ابی او اخالفہ. او ام قتال، اللہ کی قسم میں اپنے باپ کے سامنے میں طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے باپ کے حکم کے خلاف کوئی بات کروں. نہیں، کبھی ہو نہیں سکتا. میں اپنے والد کی بات کا انکار کرنے کی طاقت رکھتا نہیں ہوں. یہ وہ زمانہ تھا، ابھی اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. تو کان بارن بابیہ، اس وقت نبی علیہ السلام کا والد زندگی بھر اس نے اپنے باپ کی کسی بات کا انکار کیا نہیں ہے. تو عبد المطلب نبی علیہ السلام کے والد کو پکڑ کے جا کے وہب ابن زہرہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کہنے لگے کہ تیری جو بیٹی آمنہ سیدۃ نساء اہل زہرہ، سیدۃ نساء بنی زہرہ، او وہب ابن زہرہ تیری بیٹی جو آمنہ ہے، تیری بیٹی جو آمنہ ہے، جو بنی زہرہ کی سید لڑکی ہے، جو بنی زہرہ کی سید لڑکی ہے، سید لڑکی کا میں سید لڑکے کے لیے رشتہ طلب کرتا ہوں. سبحان اللہ. تیری بیٹی بنی زہرہ کی عورتوں کی سید ہے، میرا بیٹا عبداللہ بنی ہاشم کے لوگوں کا سید ہے. بے شک بے شک. میرا بیٹا بھی سید ہے، تیری بیٹی آمنہ بھی سید ہے، لہٰذا میں رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے نکاح چاہیے تیری بیٹی بنی زہرہ والی آمنہ بنت وہب کا. تو وہب ابن زہرہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ سید کی بیٹی سید کے گھر میں، سید کی بیٹی سید کے گھر میں، ماں جو ہے وہ بنی زہرہ کی سید، بے شک بے شک. باپ جو ہے وہ بنو ہاشم کا سید، محمد جو ہے پوری دنیا کا سید ہے. محمد الرسول اللہ کو اللہ کریم نے پوری دنیا کا سید بنانا تھا، اس لیے ماں بنی زہرہ کی سید ہے، باپ جو ہے بنو ہاشم کا سید ہے. تو وہاں پہ جس وقت نکاح ہوتا ہے فخطبا فتزوجا وبنا بها، نکاح ہو کے نبی علیہ السلام کا والد اپنی بیوی آمنہ کو اپنے گھر میں لے آئے. وبعد فترۃ طویلۃ، کچھ زمانہ گزر گیا، کچھ ایام گزرے.
عبداللہ باہر نکلے، وہی ورقہ بن نوفل کی بہن جس کا نام ام کتال ہے، جس نے پہلے عبداللہ کو دعوت دی تھی کہ میرے ساتھ تو نکاح کر۔ لیکن عربوں کے ہاں نکاح کرنے کا رواج تھا، یہ نہیں تھا کہ ایک ہی شادی کرتے، زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ تو عبداللہ جب نکلے تو وہی عورت ام کتال جو ہے وہ دوبارہ ملی، تو نبی علیہ السلام کے والد کو کہنے لگی، تو عبداللہ کہنے لگے اما تردین عنی، او ورقہ کی بہن ہاں بتا، آج تو نے کوئی بات نہیں کی، تو مجھے نکاح کے لیے کہتی تھی، وہ تو میرے والد ساتھ تھے، تو دوسرا نکاح کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اما تردین، کیا تیری رائے ہے؟ کہتی ہے واللہ ما بک حاجتن، اللہ کی قسم ابھی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ تو عبداللہ کہنے لگے کیوں؟ کچھ دن پہلے تو نے توردین بالامس، کل کو کچھ دن پہلے تو نے نکاح کے لیے مجھے دعوت دی ہے، ابھی تو مجھے دعوت کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی واللہ فارقک النور بالامس، اللہ کی قسم جو چند دن پہلے تیری پیشانی پہ نور تھا وہ تجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ کہنے لگی وہ جو نور تھا وہ آگے منتقل ہو چکا تھا اپنے اصل مستقر اور مکان میں۔ تو کہنے لگی چند دن تیری پیشانی پہ جو نور چمکتا تھا، جس نور کی خاطر میں تیرے پیچھے بھاگتی تھی، میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی، فارقک النور، آج وہ نور تیری پیشانی والا مجھے نظر کوئی نہیں آتا، وہ اللہ کریم نے آگے منتقل ہو چکا ہے۔ اس لیے کہنے لگی ما الیوم ما بک حاجتن، آج مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو اس چیز کے لیے نکاح کرنا چاہتی تھی، وہ اللہ کریم نے جہاں پہ رکھی ہے رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کریم خوب جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کو کس قبیلے اور خاندان میں رکھنا ہے۔ یہ کوئی محنتوں اور کوششوں سے یہ معاملہ ملتا، تو جس خاندان میں نبوت اور رسالت ہو اس کی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک بے شک کیا ہوتا ہے؟ پہچانا جاتا۔ نور النبوت فی کریم وجوہہم، نور النبوت فی کریم وجوہہم یغنی الشریف عن الطراز الاخضری۔ کہنے لگا جہاں جہاں اللہ کریم نے محمد کا نور منتقل کرتے گئے، کون سا یہ نور ہے؟ یہ نبوت والا نور ہے، رسالت والا نور ہے، لیکن پیغمبر کی ذات بشر ہے، یہ نور ہے جو روشنی جس اندھیروں سے نکال کے محمد دنیا کو روشنی کی طرف لائے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ جو نور نبوت ہے یہ منتقل ہوتا آیا، جس میں یہ نور آتا گیا اللہ تعالیٰ اس کے جمال اور شرف کو ہمیشہ بڑھاتا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ کہاں سے چلا یہ نور؟ ابراہیم پیغمبر سے، ابراہیم سے آیا، پھر آگے منتقل ہوا اسماعیل، آگے پھر 19 ناموں میں اختلاف ہے، اس کے بعد پھر آگے یہ نور منتقل ہوتا ہے عدنان میں، عدنان کے بعد یہ نور منتقل ہوا معد میں، معد کے بعد یہ نور منتقل ہوا نزار میں، نزار کے بعد یہ نور منتقل ہوا مضر میں، مضر کے بعد یہ نور منتقل ہوا الیاس میں، الیاس کے بعد منتقل ہوا مدرکہ میں، مدرکہ کے بعد منتقل ہوا خزیمہ میں، خزیمہ کے بعد منتقل ہوا کینانہ میں، کینانہ کے بعد منتقل ہوا نظر میں، نظر کے بعد منتقل ہوا یہ غالب میں، غالب کے بعد منتقل ہوتا ہے یہ فہر میں، فہر کے بعد یہ منتقل ہوتا ہے مالک میں، مالک کے بعد یہ منتقل ہوا کعب میں، کعب کے بعد یہ منتقل ہوتا ہے مرہ میں، مرہ کے یہ منتقل ہوتا ہے لؤی میں، لؤی کے بعد یہ منتقل ہوتا ہے کعب میں،
کعب کے بعد یہ منتقل ہوتا ہے مرہ میں، مرہ کے بعد منتقل ہوا کلاب میں، کلاب کے بعد منتقل ہوا قصی میں، قصی کے بعد منتقل ہوتا ہے عبد مناف میں، عبد مناف کے بعد منتقل ہوا ہاشم میں، ہاشم کے بعد منتقل ہوا عبد المطلب میں، عبد المطلب کے بعد منتقل ہوا عبداللہ میں، عبداللہ سے منتقل ہوا محمد الرسول اللہ میں۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں یہ نور چلتا آیا، جس باپ کی پیشانی میں یہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی کو نور نبوت سے منور اور سیادت اور شرافت سے قائم رکھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا آیا۔ کیوں؟ لمبا زمانہ حفاظت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں لانا چاہتا تھا محمد الرسول اللہ کو، جس کو پوری انبیاء اور پوری دنیا کا سید اور سردار بنانا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولد الہدا فالکائنات ضیاء، سبحان اللہ۔ اللہ کا بندہ کہنے لگا کیسے تیرے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں آتی؟ وہ کیسا پیغمبر ہے، وہ کیسا رسول ہے جس کی پیدائش کے زمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ خاندان نبوت کی حفاظت کرتا آیا۔ کیوں؟ ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وسناء، سبحان اللہ۔ ونور یشیع مد الزمان لذکرہ، ونور یشیع مد الزمان لذکرہ، وببطن مکہ کانت البشراء، من رحم آمن وصلب مطہر، من رحم آمنۃ وصلب مطہرۃ، من رحم آمنۃ وصلب مطہر، کانت تخلق کان ذاک اناء، واناء نور تم لہ بمولد، وتردی الرحمن ذاک اناء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل منزہا، جبریل منزہا، جبریل منزہا مصغتن عن غیہا، جبریل منزہا مصغتن عن غیہا، الروح یغسل بالماء یطہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وماء المزن، وماء المزن مطہر کسلسل، وبصدرہ عذب المزون نقاؤ۔ کہتا ہے تمہیں پتہ کوئی نہیں، اللہ کریم اس نور نبوت کی حفاظت کر کے لا کے پوری کائنات کو ہدایت کا رستہ دکھانا تھا قیامت تک کے لیے۔ ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وسناء۔ کہتا ہے جس وقت محمد الرسول اللہ کا نور منتقل ہوتا جاتا ہے، اللہ کریم اس روشنی اور چمک کے ساتھ اس زمانے میں بھی رونق پیدا کرتا جاتا ہے، بے شک، بے شک۔ رونق پیدا کرتا جاتا ہے۔ جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، وَنُورٌ يُشَيِّعُ مَدَّ الزَّمَانِ لِذِكْرِهِ بِبَطْنِ مَكَّةَ كَانَتِ الْبَشْرَاءُ۔ کہتے ہیں قصی کبھی ہاشم میں، کبھی وہاں پہ شام میں گئے، کبھی یمن میں یہ لوگ سفر کرتے رہے، لیکن اللہ کریم نے محمد کو کسی دوسرے علاقے میں پیدا نہیں ہونے دیا۔ محمد الرسول اللہ کا جنم ہوا ہے تو بیت اللہ شریف کے علاقے میں۔ سبحان اللہ۔ کہاں تک یہ نور منتقل ہوتا رہا؟ حالانکہ ابراہیم خلیل تو وہ قدس کی بستیوں میں، شام کی بستیوں میں، 5 علاقوں میں ابراہیم خلیل نے ہجرت کی ہے، لیکن اللہ کریم محمد الرسول اللہ کو کسی طرف جانے نہیں دیا۔ جس وقت محمد کی پیدائش بھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ والے علاقے میں کی ہے۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا جس طرح بیت اللہ کی بستی پوری دنیا کی بستیوں کی سردار ہے، بے شک، بے شک۔ بیت اللہ والا علاقہ پوری دنیا کے علاقوں کا سردار ہے۔
اسی لیے اللہ نے محمد کو بیت اللہ والے علاقے میں پیدا کیا ہے۔ مکان مکانوں میں سردار ہے، بے شک ولد عدنان پورے انسانوں میں سردار ہے۔ بے شک بے شک من رحم آمنت و صلب مطہر کانت تخلق کان ذاک اناؤ۔ کہنے لگا جس وقت وہ محمد الرسول اللہ والا نور آمنہ کے بطن میں منتقل ہوتا ہے، جس وقت اندر مکان برتن بند مکان میں رحم میں اس بند کوٹھلی میں جس وقت اندر منتقل ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ کی تورانیت والا وجود اپنی ماں کے پیٹ میں جس وقت ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کانت تخلق کان ذاک اناؤ۔ یوں لگتا رہا، کہنے لگا یوں لگتا رہا کہ جیسے اندر محمد کہتا رہا سبحان کیا سبحان اللہ میری آنکھیں یوں ہونی چاہیے، اللہ میرے کان یوں ہونے چاہیے۔ او جس کا نقشہ حسان ابن ثابت نے کھینچا ہے، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ کے پیغمبر آپ کو تو ایسا پیدا کیا گیا ہے جیسے تم کہتے رہے ہو اللہ میری آنکھیں یوں ہونی چاہیے، میرا ناک یوں ہونا چاہیے، میرے کان اور چہرہ یوں ہونا چاہیے، جیسے کوئی آدمی اپنی مرضی سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا من رحم آمنت و صلب مطہر کانت تخلق کان ذاک اناؤ۔ اللہ کی قسم اللہ کریم اندر اندر محمد الرسول اللہ کے نقش و نگار تیار کرتے رہے، ایسے نقش و نگار تیار کیے ہیں کہ جیسا کوئی دنیا میں مثال ملتی نہیں ہے۔ تو وہ ایسا برتن، وہ ایسا چمک دمک وہ کب پوری ہوئی ہے؟ کہنے لگا وَإِنَاءُ نُورٍ تَمَّ لَهُ بِمَوْلَدٍ وَتُرَدِّيَ الرَّحْمَانُ ذَاكَ الرِّضَاءُ۔ اللہ کی قسم وہ نور اس وقت ظاہر ہوا جس وقت محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آمنہ کہتی ہے واللہ ما وجدت ثقل الحمل وما وجدت شيئا ولا علما۔ اللہ کی قسم 9 مہینے تک مجھے ایک دن بھی حمل کی درد اور ثقل بوجھ محسوس ہوا نہیں۔ وما وجدت شيئا ولا علما۔ 9 مہینے تک ایک دن بھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے۔ اللہ کریم نے اتنی آسانی کا معاملہ کیا۔ شعب بنی ہاشم کی گھاٹی میں وہ جو عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا مکان ہے، شعب بنی ہاشم والی گھاٹی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ آمنہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو وہاں پہ 9 ربیع الاول کو یوم الاثنین صبیحۃ یوم الاثنین، ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو 571 میلادی 22 اپریل کو صبح کے ٹائم پہ محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ صبیحۃ فی یوم الاثنین، 9 ربیع الاول کو کہتی ہیں جس وقت پیدائش ہوتی ہے فخرج نور اضاءت له قصور الشام۔ کہتا ہے جس وقت ولادت باسعادت ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی قسم ایسا نور چمکا ہے جس کی چمک کی وجہ سے شام کے محلات کے کنارے روشن ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت شام کے علاقے میں شام کے محلات کے کنارے جس وقت روشن ہوتے ہیں، جو شام کے بڑے راہب ہیں انہوں نے نعرہ لگایا
کہنے لگے اللہ کی قسم آج وہ آخری پیغمبر مکہ کی سرزمین میں پیدا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے پتہ چلا؟ سبحان اللہ، فخرج نور اضاءت له قصور الشام، شام کے محلات کے کنارے روشن ہوئے ہیں۔ ادھر محمد الرسول اللہ کی شام بنی ہاشم کی گھاٹی میں ولادت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت 3 مہینے کا حمل ہے تو نبی علیہ السلام کے والد کو عبد المطلب نے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ تجارت کے لیے۔ تو اب عبداللہ جو آپ کے والد ہیں وہ شام کی طرف چلے گئے، شام سے واپس آئے جہاں پہ ان کے ننیال کا خاندان وہاں پہ موجود ہے۔ جس وقت مدینۃ الرسول میں پہنچے، دار نابغۃ الزبیانی میں جس وقت وہاں پہ پہنچے تو بیمار ہوئے، بیمار ہو کے وہاں پہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ نابغۃ الزبیانی یہ جو مکانات تھے وہاں پہ بیمار ہوئے، وہاں پہ فوت ہوئے، اور یہ جگہ ابھی مسجد نبوی میں داخل ہو چکی ہے۔ جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر کرنے لگے، مسجد کو وسیع کیا، یہ دار نابغۃ الزبیانی یہ درمیان میں آیا۔ نبی علیہ السلام کے والد کی قبر یہاں پہ تھی، اور ساتھ عکاشہ بن محصن الاسدی صحابی کی قبر تھی۔ یہ وہ صحابی تھا جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صحابی سامنے بیٹھا نبی علیہ السلام کے، تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ادولی انا منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر دعا کرو اللہ کریم بھی مجھے انہی لوگوں میں داخل کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ پھر ایک اور بندہ بائی جانب سے کھڑا ہو کے کہنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقہ کا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو یہ وہ صحابی عکاشہ بن محصن الاسدی، یہ صحابی کی قبر بھی دار نابغۃ الزبیانی میں یہ 2 قبریں اکٹھی تھی مسجد نبوی کے دروازے کے اندر والی سائیڈ پہ۔ تو جس وقت مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، یہ پورا علاقہ جو ہے اٹھا کے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے قبر جو تھی وہ یہاں پہ تھی، پھر جا کے بقیع میں دفن کر دیا۔ اب ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 6 ماہ پہلے نبی علیہ السلام کے والد کا مدینۃ الرسول میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سیدہ آمنہ وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ جس وقت 6 ماہ بعد ابھی خبر بھی پہنچ گئی مدینہ میں، ابھی پریشان بھی ہیں، لیکن یہ معاملات تو اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کے۔ بے شک۔ ادھر سے بنی ہاشم کی گھاٹی میں محمد الرسول اللہ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ آپ کے والد کے 6 سال انتقال کے بعد، 6 مہینے انتقال کے سے پہلے والد کا انتقال 6 ماہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ عام الفیل والا سال تھا۔ اسی سال میں ابرا اشرم جو یمن کا بادشاہ ہے، اس ظالم نے حملہ بھی کیا تھا۔ اس نے حملہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1 مہینہ 10 دن پہلے ابرا اشرم نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا۔ جس وقت وہ حملہ کرنے کا ارادہ لے کے آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1 مہینہ 10 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب جس وقت پیدا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَقَدْ تَمَّ لَهُ نُورٌ بِمَوْلَدِهِ،
وَقَدْ تَمَّ لَهُ نُورٌ بِمَوْلَدِهِ وَتُرَدِّيَ الرَّحْمَانُ ذَاكَ الرِّضَاءُ۔ اللہ کریم کی رضا اور رحمتیں برسنے لگی کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کریم نے پیدا کی ہے۔ نہ پیدائش سے پہلے نہ ماں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ سکل ہوا ہے، نہ علم درد ہوئی ہے، نہ بوجھ اٹھانا پڑا ہے، نہ تو ولادت کے ٹائم پہ کوئی دقت اور پریشانی ماں کو آئی ہے، نہ بیٹے کو آئی ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے جبریل نزہ مزغتن عن غیہا الروح یغسل بل یطہر معو۔ کیوں؟ اس لیے یہ روح بھی پاک تھی، یہ جسم بھی پاک تھا، یہ روح بھی پاک تھی، یہ جسم بھی پاک تھا، تو جس مکان میں ہوا وہ بستی بھی پاک تھی، روح بھی پاک، جسم بھی پاک، نسب اور حسب اصل اور نسل بھی پاک، ہر چیز محمد کی پاک ہے، بے شک بے شک، تو کوئی پلیت چیز محمد کے قریب آ سکتی؟ کہتا ہے زمزم کا پانی اتنا پاک کوئی نہیں جتنا محمد کا وجود پاک ہے، بے شک بے شک بے شک، اور بارش کا پانی اتنا پاک کوئی نہیں جتنا محمد کا وجود پاک ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، کہنے لگا اس لیے جبریل نزہ جبریل نزہ مدغتن عن غیہا الروح یغسل بل المطہر معو وماء المزن مطہر وسلسل وماء المزن مطہر کسلسل وبصدرہ عذب المزون نقاؤ۔ کہنے لگا اللہ کا قسم بارش کا پانی اتنا پاک نہیں جتنا محمد کا وجود پاک ہے، سبحان اللہ، بارش اور چشمے اور زمزم کا پانی اتنا میٹھا کوئی نہیں جتنا محمد کا لعاب میٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جتنا محمد کا لعاب میٹھا ہے کوئی چیز اتنی طہارت والی کوئی نہیں جتنا محمد الرسول اللہ کا وجود پاک ہے۔ کہاں او ظالم اور گندے لوگ جادو والی نجاست محمد کے ذمہ لگانے والے کہتے ہیں محمد کے اوپر اس گندگی کا اثر ہوا 6 مہینے تک عائشہ صدیقہ کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اتنے بڑے ظالم اور غدار ہیں، رافضیوں کی روایتیں لے کے ظالموں تو نے محمد کی طہارت کا حیا بھی کوئی نہیں کیا۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگو انی بین اطہرکم، اللہ کی قسم میں محمد کا نسب اور حسب بھی، میں محمد کی اصل اور نسل بھی، میں محمد کے وجود کا ایک ایک بال اللہ نے پاک پیدا کیا ہے۔ اور کہاں پاک پیغمبر کے قریب تو غلاظت نجاست شرک اور کفر والی شیطانی اثرات والی اور گندگی اور غلاظت محمد کے ذمہ نہ لگا۔ اللہ کرے تیری نسلوں کے اوپر جادی ہو، محمد الرسول اللہ کا وجود غلاظتوں سے پاک ہے۔ بے شک بے شک بے شک، فرمایا ایسا طاہر اور مطہر پیغمبر ہے، ایسا پاکیزہ اور طاہر پیغمبر ہے، کیسے؟ جس کے ننیال میں بھی طہارت ہے، جس کے ددیال میں بھی طہارت ہے، جس کی ماں سید ہے بنی زہرہ کی، جس کا باپ سید ہے بنو ہاشم کا، محمد الرسول اللہ کو طاہر اور طیب پیدا کی ہے۔ آگے پھر محمد نے کیا کیا؟ سید المتطہرین، وہ کہتا ہے محمد کے ذمہ گندگی نہیں لگا، محمد نے جو آگے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں ساری دنیا کے ولی بھی مل جائے کسی ایک ادنا صحابی کی طہارت کا مقابلہ بھی ہو سکتا، وہ محمد تو پاک ہے، آگے محمد کی جماعت بھی پاک ہے۔ بے شک بے
बेशक اور جس کے شاگرد پاک ہے وہ استاد کتنا بڑا طاہر ہوگا. اس لیے کہنے لگا بارش کا پانی اتنا پاک کوئی نہیں جتنا محمد الرسول اللہ کا وجود پاک ہے. اتنے بارش کے اور چشموں کے پانی میں اتنی مٹھاس کوئی نہیں. اللہ کی قسم جتنی محمد کے لعاب میں مٹھاس ہے. बेशक 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 کہتے ہیں جس وقت پیدا ہوئے قابلت ہو ودایت ہو، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو کس نے اٹھایا؟ وہ جو سوئے ہوئے ان کو اٹھا دیں، او نیچے سر کر کے، یہ بھی سوئے ہوئے. نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے کس عورت نے اٹھایا؟ سمن بکمن عمین، آگے نہیں کہتا. شفا بنت عمر جو والد، یاد رکھو گے انشاءاللہ، شفا بنت عمر جو عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے. اللہ پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کون صحابی ہے؟ اشرم جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو اٹھایا. قابلت ہو ودایت ہو، شفا بنت عمر ام عبد الرحمن ابن عوف نبی علیہ السلام کو اٹھا کے کہنے لگی ما رأیت شیئا. بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی خون شون نظر آتا ہے، اللہ کی قسم ایسے لگا جیسے ابھی محمد کو کسی نے غسل دے کے بھیجا ہے. سبحان اللہ کوئی اوپر کوئی جھلی نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی پیپ نہیں، کوئی قطرات کوئی نہیں. یوں لگا ہے جیسے کہ ابھی ابھی اس معصوم بچے کو غسل دیا گیا ہے. قابلت ہو ودایت ہو، اٹھا کے کہنے لگی میں جلدی عبد المطلب کو پہلے بشارت دوں، اس لیے کہ محمد کا والد تو دنیا میں کوئی نہیں، دادا اس کا موجود ہے، تاکہ وہ دادے کی سب سے زیادہ خوشی پہنچے گی. جلدی سے آمنہ کہنے لگی کہ پیغام بھیجو عبد المطلب کی طرف تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تیرے گھر میں جو تیرا لڑکا دنیا سے جا چکا ہے، اللہ کریم نے اس کے لگے ہوئے باغوں میں ایک نبوت کا شجر اور درخت پیدا کیا ہے. سبحان اللہ تو فوری جا کے ام ایمن بڑی عورت تھی صحابیہ کی، ام ایمن نے جا کے خبر دی ہے، جا کے عبد المطلب کو خبر دی ہے. او عبد المطلب، تیرا وہ بیٹا اجمل الناس و اسخاہم و اعظمہم بالجمال والکرم والسیادت والشرف. او عبد المطلب، وہ تیرا بیٹا جس کے چہرے میں سیادت نظر آتی تھی، جس کے چہرے کے اوپر حسن و جمال دور سے نظر آتا تھا، وہ کرامت اور شرافت اور سیادت والا تیرا بیٹا جو دنیا سے جا چکا ہے، اللہ کریم نے اس کے گھر میں بیٹا پیدا کیا ہے. عبد المطلب فوری اٹھے مستبشرا و مسرورا فجاء عبد المطلب الى بیتها. حضرت عبد المطلب جلدی سے دوڑ کے آئے ہیں. فحاضنتهم ایمن، دوسری دفعہ پھر اٹھایا ہے محمد کو ام ایمن نے. ام ایمن یہ نبی علیہ السلام کا جو دادا ہے اس کی یہ لونڈی مولات عبد المطلب کی یہ لونڈی ہے ام ایمن. اس نے فوری نبی علیہ السلام کو دوسری دفعہ ام ایمن نے اٹھایا ہے. ام ایمن حاضنت ہو، عادت کیا ہوتی ہے یوں بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، لیکن ام ایمن نے کیا کیا، اٹھا کے ام ایمن کہاں حملت ہو وحاضنت ہو، سبحان اللہ عبد المطلب کے پاس نہیں لے کے گئے، سبحان پہلے اٹھا کے
محمد الرسول اللہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے. کیوں؟ محمد کے چہرے پہ اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے، اتنا روب ہے کہ جو بھی آدمی دیکھتا ہے اس کا دل کرتا ہے اس بچے کو میں ہی اٹھا کے رکھوں، ورنہ یوں اٹھا کے ام ایمن نے لے کے گئی. ام ایمن نے حملت ہو وحاضنت ہو، اس نے اپنے چھاتی سے لگا کے بوسہ دے کے جا کے عبد المطلب کے پاس لے کے گئی. عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کے پیشانی پہ بوسہ دے کے سیدھا جا کے بیت اللہ شریف کے اندر رکھا ہے. بیت اللہ شریف کے اندر رکھ کے فدا و شکرن للہ تعالی اندر جا کے بیت اللہ شریف میں رکھا ہے. جا کے عبد المطلب نے اللہ کریم کے سامنے دعا بھی کی ہے، شکر بھی کیا ہے، دعا بھی کی ہے اللہ کریم کے سامنے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے عبداللہ کی آگے نسل جاری رہے گی. مجھے ڈر تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا بیٹا جو ہے مجھے بیٹے کو بیٹا دیا ہے، بڑا حسین جمیل لڑکا دیا ہے. وہاں پہ رکھ کے بیت اللہ شریف کے اندر جس وقت کچھ دیر تک وہاں پہ رکھا ہے، وَأَقَّى عَنْهُ عبد المطلب نے پھر 7ویں دن نبی علیہ السلام کا عقیقہ کیا ہے، عقیقہ کیا ہے. وَخَتَنَهُ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ بھی کر کے نام اس وقت رکھا ہے جس وقت بیت اللہ شریف میں داخل کیا ہے. وَسَمَّاهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجاء ان یحمد. جا کے بیت اللہ شریف میں جا کے رکھ کے وسماہ محمد جا کے نام محمد رکھا ہے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جس وقت محمد رکھا گیا ہے اس وقت عربوں میں کوئی بھی محمد نامی شخص نہیں تھا. 2 بندوں کا تذکرہ آتا ہے جو اس وقت 2 بندوں کا نام محمد تھا لیکن غیر معروف تھا، ایک یمن کے علاقے میں اور ایک شام کے علاقے میں. یہ صرف اس وقت دنیا میں 2 بندے تھے. بعض نے کچھ کا ذکر کیا ہے لیکن غیر معروف تھے. اللہ کریم نے معروف کرنا تھا تو صرف محمد کو. بے شک بے شک تو عبد المطلب نے فسماہ محمدن نام محمد الرسول اللہ محمد رکھا ہے. نام رکھ کے جس وقت واپس لے کے آئے تو ام ایمن نے اٹھایا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے ابو لہب کو. ابو لہب کی لونڈی سویبہ نامی عورت، نام سنا ہے کہ نہیں؟ سویبہ نامی عورت، یہ وہی عورت ہے جس نے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی رضائی ماں بھی ہے. یہ عورت پہلے دودھ پلا چکی ہے حمزہ نبی علیہ السلام کے چچے کو. حضرت حمزہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہے، یہ عورت سویبہ جو ہے یہ پہلے دودھ پہ، جیسے عربوں میں رواج تھا، یہ عورت پہلے دودھ پلا چکی تھی نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو. اس کو دودھ پہلے پلا چکی تھی. ابھی اس کے ہاں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے مسروح. مسروح نامی لڑکا سویبہ کے ہاں پیدا تھا. کچھ ایام اس کی عمر تھی اور پہلے دودھ حضرت حمزہ کو پلا چکی. ابھی وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے لڑکے مسروح کو. اب ابو لہب نے کہا کہ تو میرے بھتیجے کو دودھ پلا، اور پھر خوشی کی وجہ سے آ کے ابو لہب نے اپنی اس لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا. تو ماں کے دودھ پلانے کے بعد سب سے پہلے جو دودھ پلایا ہے وہ سویبہ نامی عورت نے پلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رضائی ماں ہے وہ سویبہ ہے، اس نے دودھ پلایا. یعنی اس عورت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 رضائی بھائی بنتے ہیں. 3 رضائی بھائی بنتے. حضرت حمزہ پہلے دودھ پی چکے تھے اس عورت کا، ابھی مسروح اس کا لڑکا ابھی پی رہا ہے، ابھی اس نے نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلا دیا. ابھی مسروح اور نبی علیہ السلام یہ دونوں نے اکٹھا دودھ پیا.
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس لڑکی، اس عورت نے، سویبہ نے جو ہے ابو سلمہ کو بھی ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ، اس کو بھی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دودھ پلایا ہے۔ گویا کہ یہ تین نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں اس عورت سویبہ سے، اور حضرت حمزہ سگے چچے بھی ہیں اور بھائی بھی، اور جو ہے رضائی بھائی بھی۔ اور سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ساتھ سب سے زیادہ شکل ملتی تھی تو نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ کی۔ آپ کے 9 چچا میں سے 2 مسلمان ہوئے، جس میں حضرت عباس اور حضرت حمزہ۔ ابو لہب، ابو طالب یہ سگے چچا تھے، ابو جہل سگا چچا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے، باقی زمانہ نبوت سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اور یہ حضرت حمزہ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا بھی اور رضائی بھائی بھی، اور نبی علیہ السلام کے والد کے سب سے زیادہ مشابہ جو تھے وہ حضرت حمزہ تھے۔ اب اس لیے ایک غزوے کا موقع آیا، ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو حضرت حمزہ نے اجازت مانگی۔ نبی علیہ السلام کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے والد کا حسن و جمال عظیم قسم کا حسن و جمال تھا، تو کبھی آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا کہ کاش کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہوتا۔ تو دوسرے چچاؤں نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے بالکل اپنے باپ کے مشابہ دیکھنا ہے تو تیرا چچا حمزہ ہے۔ اب جس وقت حضرت حمزہ احد کے مقام پہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو پہلے اجازت نہیں دی۔ حضرت حمزہ نے کہا بھتیجا مجھے اجازت دے۔ آپ نے فرمایا انت سن و ابی، چچا تمہیں معلوم ہے کہ میں محمد کا خاندان کوئی نہیں، میں نے نہیں دیکھا، نہ اپنی ماں کو ہوش سنبھلتے دیکھا، نہ اپنے والد کو دیکھا، نہ اپنے دادا کو دیکھا، نہ میرے چچا جو ہے کچھ تو پہلے چلے گئے، تو اس لیے لوگوں نے مجھے بتایا کہ تیری شکل میرے باپ کی طرح ہے۔ انت سن و ابی، تو میرے باپ کی ایک نشانی چلتی پھرتی ہے، اس لیے امیر حمزہ بھی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ بتقاضۂ بشری، جس وقت میں محمد کے دل میں وہ تڑپ آتی ہے، وہ شوق پیدا ہونے لگتا ہے والدین والا، تو اس لیے میں جس وقت وہ زیادہ شوق آنے لگتا ہے تو چچا اللہ کی قسم میں نظریں بھر کے تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اس لیے میرے باپ کی نشانی ہے دنیا میں، تو نے ابھی اس غزوے میں شریک نہیں ہونا۔ لیکن حضرت حمزہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھتیجا مجھے اجازت دے، ضرور اجازت دے۔ واپس چلے گئے، پھر جا کے کچھ کھجور کا دانہ لے کے آ کے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے بتاؤ، او میرا بھتیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور میرے منہ کے زیادہ قریب ہے یا کہ جنت زیادہ قریب ہے؟ نبی علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا چچا ٹھیک ہے، میں محمد الرسول اللہ تجھے مجبور نہیں کرتا کہ اگر تو نے غزوے میں جانا ہے، تیرا دل کرتا ہے فوری جنت میں جانے کے لیے، تو چچا میں محمد تجھے روکتا نہیں، چلے جاؤ غزوے میں۔ جس وقت تھوڑا سا آگے گئے ہیں، پیچھے سے پھر نبی علیہ السلام نے دعا آواز دے کے بلایا ہے، فرمایا تعال یا امی، او میرے چچا حمزہ ادھر آ۔ حضرت حمزہ یوں پلٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، نبی علیہ السلام نے نظریں بھر کے اپنے چچا حمزہ کو دیکھا، حمزہ نے نظریں بھر کے محمد الرسول اللہ کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلی لا اراک بعد اليوم، شاید کہ میرا چچا آج کے بعد میں محمد تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔
اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا لقب دیا گیا ہے۔ تاریخ میں واحد بندہ صحابی امیر حمزہ ہے جس کے لیے محمد نے 70 دفعہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا بھی پہلے انتقال ہو چکا ہے، ادھر اللہ کریم نے یہ رونق بخشی ہے تو سب سے پہلے دودھ پلانے والی عورت والدہ کے بعد سویبہ ہے، اس نے پہلے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ مسروح اور نبی علیہ السلام یہ دودھ پیتے رہے، پھر اس کے بعد اسی عورت نے ابو سلمہ مخزومی صحابی رسول کو دودھ پلایا۔ یہ 3 بھائی محمد کے رضائی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے بکر ابن سعد کی وادی میں بعد میں جایا جاتا ہے، حلیمۃ السعدیہ کی وادی میں، یہ جو ام ایمن تھی جس نے دوسری دفعہ شفا بنت عمر کے بعد ام ایمن نے نبی علیہ السلام کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، اللہ کریم نے اس عورت کو موت نہیں دی، کیوں؟ محمد کا سینہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، تو جس کے ساتھ سینہ محمد کا لگے اللہ اس سینے کے اوپر بھی آگ کا اثر ہونے دیتا نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے، اعلان نبوت کیا، یہ ام ایمن بھی مسلمان ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمان بھی ہوئی، پھر اس نے ہجرت کی، اسی عورت نے پھر ہجرت کی یا مدینہ کی طرف، ہجرت کر کے پھر مدینہ میں رہی، 10 سالہ اس نے محمد کا دور بھی دیکھا، سبحان اللہ، یہ زندہ رہی بوڑھی عورت ام ایمن جو ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، ام ایمن ابھی زندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 6 مہینے بعد پھر ام ایمن کا انتقال ہوتا ہے، کہتی ہے او محمد میں بوڑھی عورت ہوں، میری 1000 جانیں قربان ہوں، جس وقت میں نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت بھی تیرے جمال کو نظریں بھر کے دیکھا نہیں جاتا تھا، آج اگر دنیا سے جا چکا ہے تو اللہ کی قسم آج بھی تیرے چہرے کے جمال کو نظریں بھر کے دیکھا جا سکتا، جس وقت آئے تم دنیا میں پورا دنیا جو ہے اس وقت روشن ہوئی، آج موت کے ٹائم پہ دنیا سے جا رہے ہو ساری دنیا میں اندھیرا ہو چکا ہے۔ تو اللہ کریم نے پیغمبر کی پیدائش 9 ربیع الاول سوموار کے دن عام الفیل والے سال 22 اپریل صبح کے ٹائم پہ 571 میلادی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد نبی علیہ السلام کی 571 برس بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن۔ آخر دعوانا